قوموں کو افراد کو غلام نہیں رکھنا چاہیے. جو لوگ غلام رکھ کے چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو جائے گی وہ بیوقوف ہے, وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ کہاں اسلام میں حرام ہے کہ آپ وہاں بیوٹی پارلر بند کر رہے ہو, لڑکیوں کے اسکول بند کر رہے ہو, کالج بند کر رہے ہو. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے, یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. 50% سے زیادہ افغانستان میں عورتیں ہیں کہ آپ 50% سے زیادہ آبادی کو کیسے آپ مفلوج کر کے رکھ دو گے؟ بچیاں پڑھ نہیں سکتی, نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک نئی بغاوت جنم لے گی, اور اس بغاوت کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا. افغانستان کی صورتحال ہمارے لیے بڑی تشویشناک ہے, بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے تشویشناک ہے. اسلام میانہ روی کا دین ہے, امن کا دین ہے, پیار اور محبت کا دین ہے. لیکن جب اس پر کفار مسلط ہو جائیں, غیر ملکی مسلط ہو جائیں, تو پھر جہاد بھی ان کے لیے فرض ہو جاتا ہے. لیکن جب جہاد ختم ہو جائے تو پھر اپنے آل و عیال, عورتوں, بچوں پر ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ ان کی مدد کریں. دیکھیں, سب سے پہلا کیا کام ہے کہ خواتین کو تعلیم دی جائے, بچیوں کو تعلیم دی جائے, ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے. صحابہ کرام کے ازواج بھی پڑھتی تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ پڑھا لکھا کون تھا؟ ان سے آج تک احادیث جو ہے وہ منسوب ہے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ ساری دنیا نے پیسے دیے, کوشش کی, افغانستان میں سکول بنے. عورتوں کو بھئی آپ سیپریٹ الگ تعلیم دینے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو ایجوکیشن نہ کریں, مخلوط حکومت نہ کریں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایجنڈا کسی اور کا, مسلمانوں کو نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے دیکھیں, افغانستان ہمارے لیے کھڑا ہوا. ہم نے افغانستان کے لوگوں کو پناہ بھی دی. وہاں پر رشیا آیا, اور اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ وہ افغانستان, رشیا نے جو USSR تھا اس کی ایک ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ ہمسایہ ملک میں پہلے شورش برپا کرتے ہیں, پھر وہاں اپنی مرضی کی حکومت لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک قرارداد اسمبلی سے پاس کرواتے ہیں کہ ہم رشیا میں شامل ہو رہے ہیں. لہٰذا ان کی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہو جاتی تھی. اس ریاست ہونے کے بعد ان کا یہ تھا کہ افغانستان جب ریاست ہوگی پھر بلوچستان پہ ہم قبضہ کریں گے اور ہم جائیں گے, گوادر کا قبضہ ہو جائے گا اور ہم گرم پانی تک پہنچ. میں رشیا بھی شامل تھا, افغانستان کے لوگ بھی شامل تھے, سارے یہ ایک پورا جو ہے وہ گروپ شامل تھا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ضیاء الحق اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. 2 سال کے بعد پھر امریکہ نے مدد کی ہے پاکستان کی اور اس جہاد میں, ورنہ ضیاء الحق نے اکیلے جہاد کیا, اور اس کو صرف اور صرف یہ تھا کہ پاکستان کو بچایا جائے, بلوچستان کو بچایا جائے. اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد یہ معاملات قطعی طور پہ بدل گئے. وہ کہتا تھا کہ جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ صاحبزادہ یعقوب کرے. ان کو محمد خان جنیجو نے کہا تھا زین نورانی کرے. زین نورانی نے کہا کہ فوری طور پہ افغانستان سے رشین فوجیں نکل جائیں. اس معاہدے کے تحت وہ چلے گئے, تو پھر معاملات قطعی طور پہ خراب ہو گئے. پھر اس کے بعد کئی طاقتیں پڑ گئی, پھر امریکہ پڑ گیا, انڈیا پڑ گیا. انہوں نے بہت زیادہ پیسے لگائے. لگانے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر امن قائم نہ ہو. دیکھیں, اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو پاکستان کا سنٹرل ایشیا تک سارا راستہ بنتا ہے. کراچی سے لے کے گوادر سے سارا سنٹرل ایشیا کے راستے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا راستہ کھل سکتا ہے. یورپ تک کا راستہ ایران اور ترکی تک کھل سکتا ہے. لہٰذا وہ اس کو نہیں چاہتے. اب وہاں پر وہ فورسز ہیں جو فورسز بظاہر تو مسلمان ہیں, دل بھی ٹھیک ہوں گے, اچھے بھی ہوں گے, لیکن ان کا ویژن نہیں ہے. انہوں نے دنیا دیکھی بھی نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کی فلاح کس بات میں ہے. اب افغانستان کی صورتحال ہے کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ پہلے ہی انہوں نے افغانستان کے پیسے ضبط کر کے رکھے ہوئے, اب جو تھوڑی سی پینٹ ان کو امداد دیتے تھے وہ بھی روکیں گے. نتیجہ کیا ہو گیا؟ اور مہنگائی ہوگی, افغان کرنسی کی قیمت نیچے جائے گی. اب تو پاکستان سے اوپر ہے. جب وہ کرنسی کی قیمت نیچے جائے گی, مہنگائی بڑھے گی, لوگ غریب ہوں گے, پھر لوگ دوبارہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی صرف پاکستان تک, وہ پھر یورپ تک بھی جاتی ہے. ایران کے ساتھ بھی ان کا معاملہ ہے, پھر اور ملکوں میں بھی جائے گی. تو کوئی عقل اور شعور کرنا چاہیے, تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے. لوگوں کو آزادیاں دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ غلاموں کو آزاد کرو. جب بھی آپ وہ لوگوں کو غلام رکھو گے, غلام آپ کے خلاف سازش کرے گی. لہٰذا قوموں کو, افراد کو غلام نہیں رکھنا چاہیے. جو لوگ غلام رکھ کے چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری ہو جائے گی وہ بیوقوف ہیں, وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. اس معاہدے کو میں نے پڑھا ہے. معاہدے میں یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ افغانستان کی سرزمین باہر کسی دہشت گردی کے لیے استعمال, امریکہ کا لفظ نہیں ہے. دوحہ معاہدے میں یہ ہے کہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے دنیا سے باہر دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن وہ انڈیا کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے,
ان کی پارلیمنٹ بنا کے دیا ہے، روڈ بارڈر کے نام سے ایک پوری تنظیم بنائی ہے، وہاں ان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہوا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ صرف پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، اور وہ جو پنجابی طالبان یا تحریک طالبان ہے اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، لیکن یہ تحریک جب اس کے اندر اور فورسز پڑ گئی تو پھر امریکہ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، نتیجتاً پھر امریکہ دوبارہ یہاں آئے گا، پیسے بھی لگیں گے، نوجوان بچے جو ہیں وہ بے گناہ مارے جاتے ہیں، وہ ان کو تو جو ہے اب دیکھیں نا کہ کہا گیا امریکہ میں جہاد کا نصاب مرتب ہوا، وہاں پر احادیث اور قرآنی آیات کو مختلف مطلب پہنائے گئے، ایجوکیشن میں شامل کیا گیا، جب لوگ جہاد پہ تیار ہو گئے اب ان کو آپ مارنا شروع ہو گئے۔ اصل میں افغانستان کی جو قیادت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا میں رہ رہے ہیں، اور میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ایک آدمی ہارمونیم بجا رہا ہے، اس کا ہارمونیم توڑ رہے ہیں۔ بھائی اسلام میں ثابت کرو کس جگہ میوزک حرام ہے، میوزک حرام نہیں ہے، میوزک کی اقسام دیکھو، اس میں وہ قسم جس پہ لوگ چڑھ دوڑیں بے خود ہو جائے وہ حرام ہے۔ اب دف پہ ایک آدمی بجا رہا ہے، دف پہ اب کوئی چیز کر رہا ہے، وہ کہاں حرام ہے؟ کوئی رقص تھوڑی کر رہے ہیں۔ آپ نے خوبصورت ہونا عورت کا مرد ہے اور دونوں کا حق ہے، ہر عورت اور ہر مرد کا حق ہے کہ خوبصورت نظر ہے، خوبصورت۔ آپ خط کراتے ہو، آپ بال کٹواتے ہو، کس لیے؟ یہ کہاں اسلام میں حرام ہے کہ آپ وہاں بیوٹی پارلر بند کر رہے ہو، لڑکیوں کے اسکول بند کر رہے ہو، کالج بند کر رہے ہو؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے، اینٹی اسلام ہے، اینٹی پاکستان ہے، اینٹی انسانیت ہے، اینٹی اخوان ہے، یہ سب کے خلاف ہے۔ ان کو چاہیے لوگوں کو آزادی دیں، لیکن عورتوں کو مکمل آزادی دو، تعلیم حاصل کریں، وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھیں، وہ اداروں میں جا کے پڑھیں۔ وہ ایک دیکھیں 50% سے زیادہ افغانستان میں عورتیں ہیں، کہ آپ 50% سے زیادہ آبادی کو کیسے آپ مفلوج کر کے رکھ دو گے؟ یہ مناسب بات نہیں ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو ترقی ہوئی ہے یا دوران جہاد کے دوران بھی ہوئی ہے وہ ساری نیچے جائے گی۔ افغانستان میں اگر عورتوں پر پابندی ہوگی، لوگوں کے پابندی ہوگی کہ آپ گانا نہیں سن سکتے، میوزک نہیں کر سکتے، خط نہیں بنا سکتے، عورتیں پارلر نہیں جا سکتے، بچیاں پڑھ نہیں سکتی، نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک نئی بغاوت جنم لے گی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں کہ اس کے مقابلے میں پھر سیکولر آ جائے یا اس کے بعد پھر سوشلزم آ جائے، اور پھر اسلام کو بدنامی ملے گی، ایک دھچکا ملے گا۔ افغانستان میں جو بنیادی طور پہ لسانی معاملہ ہے نا جی، اخوان اور دری یا فارسی بولنے والے، وہ ایک مختلف قوم ہے۔ اب موجودہ حکومت کے دور میں جب پاکستان میں دہشت گردی، اس سے ایران میں بھی ہوئی ہے، ایران میں دہشت گردی کے جواب میں ایران نے یہ سوچا ہے کہ اس کو امریکہ کی مدد حاصل ہو جائے گی، نتیجتاً انہوں نے پھر احمد شاہ مسعود گروپ کو دوبارہ سے مدد کرنا شروع کی، ان کو پیسے بھی دیے ہیں، ان کے لوگ۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹے آپ دیکھیں نا کہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، اب اس نے وہاں منظم کرنا شروع کیا، جب وہ منظم ہو گئے، اسلحہ ان کو ملے گا، وہ پھر ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور افغانستان کی صورتحال وہی ہوگی جو پہلے ہوگی۔ دیکھیں احمد شاہ مسعود کو شکست نہیں دے سکے نا، سوائے اس کے کہ وہاں پر عربی ان کے طالبان ہی تھے، لیکن عربی شکل میں، اور کیمرہ لے گئے، اور کیمرے کے اندر انہوں نے بازو رکھ کے انٹرویو کے بہانے سے انہوں نے اس کو احمد شاہ مسعود کو شہید کر دیا۔ وہ درست بات نہیں تھی۔ وہاں پر دیکھیں پنجشیر میں، اس علاقے میں زمرد ہے، اتنی اتنی کانیں ہیں، اور بہت زیادہ وہاں اتنا چیزیں نکل سکتی ہیں جس سے افغان قوم کو خوشحال ہو سکتی تھی، لیکن اب مخالفین کو تنگ کر کے یا ان کو زیادہ دیوار کے ساتھ لگانے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ایران سے پیسے لیں گے، امریکہ سے لیں گے، ان کے مقابلے میں جاپان سے لیں گے۔ دیکھیں افغانستان میں تو ہر ملک انٹیلیجنس متحرک ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر فساد ہوگا، پھر افغان بچے مریں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اب ایک میانہ روی کریں، ایران کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، دنیا کے تمام مسلم ممالک کے ساتھ رواداری سے بات کریں۔ یہ انتہا پسندی اس وقت آپ کرتے ہیں جب جنگ کے ہوں، جب جنگ ختم ہو جائے پھر امن کی بات ہوتی ہے، پھر پیار کی بات ہوتی ہے، پھر لوگوں پہ غلام رکھنے، تشدد، ظلم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔